السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ انسان کی اس مہینے کے اندر صحت بنتی ہے، اور جو کھانے کے ٹائمنگ ہوتے ہیں انسان کے وہ بھی بنتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر کام ٹائم سے ہوتا ہے، صحت بھی بنتی ہے، کھانے کا ٹائم بھی الگ ہے، سونے کا ٹائم بھی الگ ہے، نماز کا ٹائم بھی الگ ہے۔ تو انسان کا جو صحت ہے انسان کی وہ بہت اچھی بن جاتی ہے، لیکن بعض لوگ اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ دیکھیے ہم سحری کے اندر بھی ہم لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمیں پورے دن کھٹی کھٹی ڈگاریں آتی ہیں، اور افطاری کے ٹائم بھی ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمیں پوری تراویح پوری رات ہمیں کھٹی کھٹی ڈگاریں آتی ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کبھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سحری میں ہمیں کیا کھانا چاہیے اور افطاری میں کس طریقے سے کھانا چاہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ضرور بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کرے، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے۔ دیکھیے ہمیں سحری کے اندر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو ہمیں روزے کا کیسے محسوس چلے گا، ہمیں روزہ کیسے لگے گا، روزہ لگنا بھی تو چاہیے۔ دیکھیے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کے کیا معنی آتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر ہی بتا چکا ہوں۔ رمضان کے جو معنی آتے ہیں وہ جلانے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بھوک کی برکت سے، یعنی کہ جو ہماری بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں پیٹ بھر کر سحری نہیں کھانا چاہیے، ہمیں اپنا پیٹ کا کچھ حصہ باقی رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں دوپہر سے ہی بھوک اور پیاس لگنے لگے، ہمیں روزے کا احساس ہو۔ جب ہماری بھوک اور پیاس بھڑکے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس بھوک اور پیاس کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو جلا دے گا۔ تو اسی لیے پیٹ بھر کر سحری ہرگز نہ کھائیں، پیٹ کا کچھ حصہ باقی رکھیے، اور انشاءاللہ اگر آپ پیٹ کا کچھ حصہ باقی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہو گے، آپ کو بیماری بھی نہیں لگے گی، کیونکہ جتنا آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے تو بیماری لگے گی۔ تو اسی لیے افطاری کے وقت جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندے کے آگے سب کچھ رکھا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہے، پھل فروٹ بھی رکھے ہیں، چاول بھی رکھے ہیں، کھانا بھی رکھا ہے، روٹی بھی رکھی ہے، لیکن میرا بندہ کیوں نہیں کھا رہا؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کی محبت کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہے، آپ کے حکم کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، یعنی کہ اللہ جانتا سب کچھ ہے، لیکن فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تو میری تسبیحات چھوڑو، ان کی دعا پر آمین کیا ہو۔ اب یاد رکھیے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور اس پر فرشتے آمین کی مہر لگا دیں، کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا ہمارا کام اللہ بنائے گا؟ نہیں۔ تو اسی لیے اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پیاسے اتنے پھڑکتے رہتے ہیں اس وقت کہ بس کسی طریقے سے اعلان ہو جائے، سیرن بج جائے اور ہم کسی طریقے سے روزہ اختیار کر لیں، اس وقت تو لوگوں کو افطاری کی دعا تک بھی یاد نہیں رہتی، اور ہماری پیاس بھوک اتنی بھڑکتی ہے اس وقت میں، بھڑکتی ہے مطلب کہ اگر ہم اللہ سے کچھ بھی سوال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سوال کو پورا ضرور فرمائے گا، اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ افطاری کے وقت دعا کیا کریں،
اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، اگر کسی کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو اپنے اس کام کے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن میں بتا رہا تھا آپ کو کہ بعض راز صحت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں اس رمضان کے اندر۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے سیرن بجا، اعلان ہوا مساجد کے اندر، انہوں نے کیا کرا کہ سنت سمجھ کے صرف ایک کھجور کھایا، اور ایک کھجور کھانے کے بعد وہ پانی اس قدر پی لیتے ہیں، پانی تو چلو دور کی بات، بالکل آپ کا پیٹ، آپ کا جو انجن ہے وہ بالکل گرم ہے، آپ اس پر ٹھنڈا پانی پھینک رہے ہیں، اس پہ سکنجی پھینک رہے ہیں، نیمبو کا پانی اس کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، اور کولڈ ڈرنک بھی چل گئی۔ اب تو یاد رکھنا اگر آپ خالی پیٹ کولڈ ڈرنک پئیں گے تو یہ گردوں پہ جا کر تیزاب کا کام کرتی ہے۔ میں ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کے پتھری ہیں یا گردے میں درد ہے، وہ اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ افطاری کے وقت ٹھنڈا پانی بالکل مت پئیں، افطاری کے وقت بالکل یعنی کہ نیمبو کا پانی، سکنجی کا پانی، یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ ان سے پرہیز کریں۔ دیکھیے آپ کھجور کھائیں، کھجور، جن خواتین کے پتھری بھی ہے گردوں میں یا درد رہتا ہے گردوں میں، تو انشاءاللہ آپ کے کھجور کھانے سے وہ تکالیف بہت دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ آپ کو شفا بھی ملے گی۔ آپ جتنا چاہے پیٹ بھر کر کھجور کھائیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، کھجور آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ آپ کھجور کیوں نہیں کھاتے؟ کھجور کھانا چاہیے، اور کھجور کھایا کریں افطاری کے وقت میں، اور زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ آپ کھجور کھائیں، ہلکا پھلکا پانی پییں، اس وقت پیٹ بھر کر پانی ہرگز مت پئیں۔ پھر آپ نماز پڑھیں مغرب کی، اور اس کے بعد آپ جو ہے اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا بہت کھانا کھا لیں، ہرگز اس وقت کھانا نہ کھائیں۔ تراویح پڑھنے کے بعد آپ ہلکا پھلکا سا کھانا لے لیں، لیکن پیٹ بھر کر آپ اس وقت بھی کھانا نہ کھائیں۔ اگر ہمیں صحت بنانی ہے، صحت بنانے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر برداشت کا مادہ بالکل ختم و ظاہر ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے آج ہماری صحتوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں افطاری میں بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا، اور سحری میں بھی ہمیں کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھانا۔ تو اسی لیے اپنی صحت کا دھیان رکھیے، اور روزے کا پابند رہیے، اور کیا نام کہتے ہیں، تراویح کا پابند رہیے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا نفع ہوگا۔ اب میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا اس کے اندر یہ بتاؤں گا کہ رمضان مبارک کے اندر کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کی رمضان کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جب تک آپ مجھے اجازت دے دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔